سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله. الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. آج ہم پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے درس حدیث کی مجلس اور نشست میں ہماری حاضری ہوئی ہے. ہم سب کی اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی، تمام حضرات کی جو جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، دور دراز سے وقت نکال کر اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. گزشتہ درس میں سحری سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تھی. آج اسی سحری سے متعلق کچھ مسائل وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. تو گویا کہ یہ آج کی مجلس ہماری فقہی نشست ہے. آج کی جو یہ مجلس ہے ہماری، یہ مسائل کا مذاکرہ ہے، تاکہ ہم جس عمل کو کرنے جا رہے ہیں اس سے متعلقہ مسائل ہمارے علم میں ہونے چاہیے. جب مسائل ہمارے علم میں ہوں گے تو انشاءاللہ اس عمل کو صحیح طریقے سے ہم کرنے والے بھی بنیں گے اور اس میں غلطیوں کا امکان کم سے کم ہوگا. اور اگر مسائل سیکھے بغیر اگر ہم اس عمل کو کریں گے تو اس میں ہر وقت اس بات کا احتمال ہے اور ہر وقت اس بات کا چانس ہے کہ خدا نخواستہ کوئی غلطی نہ کر بیٹھے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو، پتہ چلا کہ وہ عمل ہمارا فاسد. تو بہرحال پچھلی نشست میں گزشتہ کل ہم نے بات کی تھی سحری سے متعلق. آج اس سے متعلق کچھ مسائل ہیں. سب سے پہلی بات تو یاد رکھنے کی یہ ہے، جیسے کہ پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ سحری کرنی چاہیے، سحری کرنا برکت ہے، اور احادیث سے میں نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ سحری میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے. دوسری بات یہ کہ رات کے آخری پہر، رات کے آخری حصے میں سحری کرنا بہتر ہے. جو لوگ 12 بجے اور 2 بجے کھا لے کر فارغ ہو جاتے ہیں، 3 بجے کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہتر عمل نہیں ہے. بہتر عمل یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تک کے کھاتے رہیں. یہ پسندیدہ ہے طریقہ، یہ مسنون طریقہ ہے، یہ پسندیدہ طریقہ ہے. آخری شب میں اور آخری وقت میں کھانا جو ہے وہ بہتر ہے. اور دوسری بات یہ ہے، ایک تو یہ کہ سحری کرنے کے بعد آدمی کو خلال کر لینا چاہیے تاکہ دانتوں میں جو پھنسا ہوا ریشہ ہے یا دانتوں میں پھنسی ہوئی جو غذا ہے وہ نکل جائے. اگر بالفرض کسی آدمی کو خیال نہیں رہا اور یاد نہیں رہا کہ مجھے کلی کرنی ہے اور بغیر کلی کیے ہوئے اس نے روزہ سحری ختم کر لی، اب اس کے بعد اس کو یاد آیا تو اس نے اب روزہ شروع ہو چکا ہے، اس نے اب خلال کیا. اب اس خلال کرنے کے نتیجے میں کوئی بوٹی کا ریشہ نکلا، کوئی غذا نکلی، تو اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو ریشہ یا جو غذا نکلی اس کو اندر نہ نگلے بلکہ اگل دے، اس کو اندر نہ نگلے بلکہ اگل دے. یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے، اور عام طور پر لوگوں کو شاید اس بات کا میرا خیال یہ ہے کہ علم نہیں ہو، اس لیے کہ لوگ اکثر مسائل فون پر بھی پوچھتے ہیں اور ملاقات کے وقت بھی یہ باتیں پوچھتے ہیں، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس حصے میں لوگوں کو صحیح مسئلے کا علم نہیں. عام طور پر یہ چیزیں پیش آتی ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں سو رہا تھا اور سونے میں اتنی زیادہ مجھے نیند آئی کہ میں سحری کے لیے میں اٹھ نہیں سکا، لہذا میں نے آج کا روزہ نہیں رکھا، اور بطور فخر کے بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، بھائی آج روزہ تمہارا کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ جی میں نے سحری نہیں کی. تو یاد رکھیے کہ سحری کے بغیر روزہ نہ رکھنا گناہ ہے. اگر آپ نے سحری نہیں کی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سحری نہ کرنے کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ رہے، یہ گناہ ہے. اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی کوئی بات نہیں، بس آپ نیت کر لیں، آپ نیت کر لی، اب کھانا پینا سب بند ختم، اب منہ میں کوئی چیز نہ ڈالیں، نیت کر لیں، آپ کا روزہ شروع ہو گیا. لہذا اور بسا اوقات میں سمجھتا ہوں کہ شاید لوگوں کو مسئلہ معلوم بھی ہوتا ہے، لیکن اپنے دل کو بہلانے کے لیے، غالب خیال اچھا، اپنے دل کو بہلانے کے لیے یہ چور راستہ نکال لیتے ہیں، حالانکہ مسئلہ معلوم ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی میں نے روزہ نہیں رکھا اس لیے کہ میں سحری میں میری آنکھ نہیں کھلی اور میں اٹھ نہیں سکا. تو اس لیے آپ حضرات جو میری گفتگو سن رہے ہیں اور یہ جو میرے جتنے بھی ناظرین ہیں، میرے سامعین ہیں، جہاں تک کہ یہ گفتگو چل رہی ہے اور آگے یہ بیانات جہاں جن گروپوں میں شیئر کر رہے ہیں، وہاں تک کہ اس پیغام کو پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں. اس جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے یہ رمضان کے دروس کا، اور رمضان میں جتنے بھی بیانات چل رہے ہیں ان کو لوگوں تک کے پہنچائیں تاکہ لوگوں تک صحیح بات پہنچے، ان کا روزہ خراب نہ ہو. کہ اگر کسی وجہ سے آدمی کی آنکھ نہیں کھلی اور وہ سحری نہیں کر سکا تو بس پھر نیت کر لے، اس کا روزہ ہو گیا ہے. سحری نہ کرنے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا اور روزہ نہ رکھنا یہ بہت بڑا ناقابل تلافی گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. آخری بات
وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ سحری میں تاخیر کرنا بہتر ہے اور یہ باعث خیر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاخیر کرنے کا کیا مطلب؟ اس میں عام طور پر ہمارے یہاں اکثر و بیشتر غلطی ہوتی ہے، اور ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ہی نہیں ہوتا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ایسی غلطی ہوتی ہے۔ یہاں تک آدھی بات تو سن لی کہ سحری میں تاخیر بہتر ہے۔ اب سوال یہ کہ اس تاخیر کی حد کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے ہاں دیکھا ہوگا آپ نے بھی، آپ کے گھر میں بھی دسترخوان لگتا ہوگا، آپ حضرات کے گھروں میں بہت سارے لوگ کہ آخری وقت تک کہ یہاں مؤذن اذان دے رہا ہے، یہاں مؤذن اذان دے رہا ہے۔ بات سمجھ لیجئے گا اچھی طریقے سے، اس میں بہت بڑی غلط فہمی ہے، روزہ ہی نہیں ہوتا۔ مؤذن اذان دے رہا ہے تو جلدی جلدی وہ پانی پیتے ہیں، جلدی جلدی پانی پیتے ہیں بس تاکہ اذان سے پہلے پہلے میں پانی پی کر فارغ ہو جاؤں۔ یاد رکھیے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو وہ اذان اسی وقت دیتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ مؤذن اگر سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اذان دے دے تو وہ اذان ہی نہیں ہوگی، وہ اذان ہی نہیں ہوگی۔ اذان جو ہے وہ صبح صادق کے بعد ہے۔ اب اگر آپ مؤذن کے انتظار میں سحری بند کر رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی، آپ اپنے روزے کو خراب کر رہے ہیں، آپ اپنے روزے کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ مؤذن کی آواز، مؤذن کی اذان پر سحری ختم نہ کریں، آپ کسی مستند جو آپ کا نقشہ ہے سحر و افطاری کا، جیسے کہ ہم نے بھی ابھی نقشہ اپنا بنایا ہے عطورات اعظمی کا، ایک نقشہ گروپ میں بھی انشاءاللہ ڈال دیا جائے گا، اور سارے حضرات دیکھیں گے کہ بہت محنت کے ساتھ اور دارالعلوم کراچی کے بڑے بڑے مفتی حضرات کو دکھا کر ایک مستند افطاری اور سحری کا نقشہ ٹائم کے حساب سے تیار کیا ہے، اس کے حساب سے آپ افطاری اور سحری کریں۔ تو جو وقت وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انتہائی سحر اتنے بجے ہے، اس سے 5 منٹ پہلے آپ بند کر دیں، نہ یہ کہ آخری وقت تک کے آپ کھاتے پیتے رہیں۔ 5 منٹ پہلے آپ بند کر دیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ مؤذن کی اذان پر آپ اپنی سحری بند کر رہے ہیں، خدا نخواستہ کسی دن مؤذن کا انتقال ہو گیا اذان دینے سے پہلے ہی یا اذان دیتے دیتے، اب کیا کریں گے؟ یہ فرض کریں اس نے اذان ہی نہیں دی، اذان سے 1 لمحہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو اب آپ کھاتے رہیں گے چاہے 7 بج جائیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اذان پر سحری بند کرنا نہیں ہے، بلکہ سحری کا جو صحیح وقت ہے جس پر سحری ختم ہو رہی ہے انتہائی سحر، اس سے 5 منٹ پہلے آپ اپنی سحری بند کر دیں، آپ کلی کر لیں، دانتوں میں خلال کر لیں، اچھے طریقے سے اپنے منہ کو صاف کر لیں تاکہ صحیح طریقے سے آپ کی سحری ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہدایات کے مطابق اپنے روزے کو صحیح طریقے سے پورے آداب کی رعایت رکھ کر ہمیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے قبول فرمائے، اور بقیہ جو روزے رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق اس کو ہمیں صحیح طرح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله